حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا، ایک نہیں بہت سارے مسئلے ہیں، میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اماموں نے، ائمہ اربعہ نے ایسے ہی نہیں ہمارے سامنے، انہوں نے محنتیں کر کے ایک ایک ایسی جزئی کے بارے میں جو جزئی بعد میں پیش آئی استنباط کیا اور اس جیسے مسائل کو نکال کر پھر مسئلہ ہمیں بتایا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، سہولت پیدا کی، دین اور قرآن کو سیکھنا ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق اور شام فتح ہوا۔ اب یہ عراق اور شام جو فتح ہوا، اس کی جو زمینیں تھیں ان زمینوں کو کیا کیا جائے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ ساری کی ساری زمینیں مجاہدین کے درمیان میں تقسیم ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ پاک نے مال غنیمت جتنا جمع ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ تو فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اس کا مصرف بتا دیا، باقی جو 4 حصے بچیں گے وہ رسول پاک علیہ السلام نے خیبر فتح ہوا تھا تو ساری خیبر کی زمینیں مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کر دی تھیں، لہٰذا عراق کی زمین، شام کی زمین مجاہدین میں تقسیم ہونی چاہیے، 5واں حصہ نکال لیا جائے غنیمت کا، باقی 4 حصے جو بچیں وہ مجاہدین کے درمیان میں تقسیم ہونے چاہیے۔ بڑے بڑے صحابہ کی یہ رائے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حکومت اور امیر المؤمنین کو اختیار دیا جائے کہ وہ جیسے مناسب سمجھے کچھ حصہ فوج میں تقسیم کر دے اور باقی جہاں وہ مناسب سمجھے امت مسلمہ کی خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں خرچ کرے۔ اور ان کے پاس بھی دلیل تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں مکہ فتح ہوا تھا تو مکہ کی کسی زمین پر کسی فوجی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں دیا، مکہ کی زمین مکہ والوں کے پاس رہنے دی تھی، مکہ کی زمین ان سے چھینی نہیں گئی تھی، جس کا جو گھر تھا آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن من اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ گھر بھی اس کو امن ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو حرم میں آ جائے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مکہ کی زمین مکہ والوں کے پاس رہنے دی تھی، حالانکہ مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا۔ فتح مکہ تو بڑی زبردست قسم کی ایک چیز ہے، لہٰذا دونوں کے پاس دلیل موجود تھی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ کوئی آدمی مجھے امیر المؤمنین سمجھ کر رائے نہ دے، بلکہ اپنے میں سے ایک عام مسلمان سمجھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مجھے رائے دے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں امیر المومنین ہوں لہٰذا جو میں کہتا ہوں وہی اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگ جائے۔ صحابہ ایسے تھے بھی نہیں، لیکن امت کو سکھانے کے لیے پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ لہٰذا صحابہ کا مجمع بیٹھا اور دوبارہ سب کے سب اس پر متفق ہوئے کہ واقعی اگر یہ طریقہ ہو کہ جو بھی ملک فتح ہو اس کی زمینیں فوجیوں کو دے دی جائیں، تو پھر تو جو سورہ حشر کے اندر آیت شریفہ ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے بعد ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت تقسیم کیا کرو تاکہ یہ دولت سمٹ کر چند بندوں تک محدود نہ رہ جائے۔ اس آیت شریفہ کو دلیل بنا کر 5واں حصہ صرف نکالا جائے گا، باقی 4 حصے امیر المؤمنین کی ثوابدید پر چھوڑے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو امت کے حق میں قیامت تک کے لیے خیر خواہی اور بہتری تھی۔ اب اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہے جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا دین بنا لیا، تو اس کو اس کی عقل پر ماتم نہیں کہیں گے، روئیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ قرآن ان کے سامنے ہے، حدیث یہی بالکل۔ اور اس کی موٹی سی بات جو یاد رکھنے کی ہے، آج تک کوئی بندہ بھی ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا ایک قول ایسا دکھا دے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، ایک قول بھی کسی امام کا جو انہوں نے قرآن اور حدیث کے خلاف اپنی مرضی سے کہا ہو۔ قرآن پاک سے بہت ساری چیزیں، یہ ایک لمبا مضمون ہے، کوئی بندہ اصول فقہ کو، ایک فقہ ہے ایک اصول فقہ ہے، اصول فقہ کے اندر وہ اصول بتائے گئے ہیں جن اصول کو سامنے رکھ کر قرآن سے مسائل نکالے جاتے ہیں اور جن اصول کو سامنے رکھ کر حدیث سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں۔
عبارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، اشارت النص ہے، اتنے لمبے لمبے اس کے اصول ہیں، وہ تو اس مجلس میں نہیں بیان کیے جا سکتے۔ لیکن ائمہ اربعہ کا کوئی قول ایسا نہیں ہو سکتا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے سیاست کیا ہوتی ہے؟ السیاست ما یکون فعلا یکون معه الناس اقرب الى الصواب وابعد عن الفساد وان لم يصنع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل به وحی۔ یہ ہے سیاست کی تعریف صحابہ کے دور میں۔ آج کل تو سیاست ہے نا، جھوٹ بکواس جو چاہے کرتا رہو، یہ سیاست ہے۔ جو جتنا جھوٹ بول سکتا ہو وہ بڑا لیڈر، جو دوسروں کی زیادہ تحقیق کر سکتا ہو، دوسروں کو ذلیل کر سکتا ہو، وہ بڑا لیڈر، جو دوسروں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ سکتا ہو وہ بڑا لیڈر۔ آج کل سیاست اس کو کہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کی سیاست ہے۔ اسلام کے اندر سیاست کیا ہے؟ اسلام کے اندر فرمایا سیاست ہر وہ کام ہے جس کام کی وجہ سے لوگوں میں بھلائی پیدا ہوتی ہو، لوگ صحیح راستوں پر آتے ہوں اور لوگ بگاڑ سے دور ہوتے ہوں، خواہ اس کام کو رسول پاک علیہ السلام نے نہ کیا ہو اور خواہ اس کام پر وحی نہ اتری ہو۔ اب جو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، کوئی ثابت تو کرے کون سی حدیث میں نورانی قاعدہ پڑھانا، لہٰذا اس کو بند کرنا چاہیے۔ ہر آدمی جو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے جو نورانی قاعدہ پڑھا دو جی اس کو۔ کون سی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانی قاعدہ پڑھایا تھا؟ یہ جو درس نظامی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کس حدیث سے ثابت ہے کہ جی جو آدمی مولوی بننا چاہے اس کو یہ کتابیں پڑھاؤ؟ اور پھر ہر ملک کے اندر مختلف ہے۔ عرب حضرات وہ فقہ پڑھتے ہیں چونکہ ان کی اپنی زبان ہے، ان کو صرف نحوی کی کم ضرورت پڑتی ہے۔ ہم عجمی لوگ ہیں، ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے اور زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے، ہماری زبان نہیں ہے۔ صرف نحو پر بہت محنت کروائی جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ تو صرف کو پڑھانا اور نحو کو پڑھانا اور منطق کو پڑھانا اور فقہ کو پڑھانا یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کون ثابت کر سکتا ہے اس کو؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ اس کی وجہ سے سمجھ پیدا ہوتی ہے، لہٰذا یہ ساری کی ساری بات کو دین کہا جائے گا۔ اب جن الفاظ کے ساتھ میں نے تقریر کی ہے، کوئی بندہ ثابت تو کرے کون سی حدیث کے اندر ہے؟ جتنے لوگ کھڑے ہو کر ممبروں پر تقریریں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کون سی حدیث میں ثابت ہے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف الفاظ حدیث کو بیان کر کے اس کا ترجمہ کر دیا جائے۔ حدیث کو سمجھانے کے لیے بہت کچھ تمہید کے طور پر اور بہت کچھ الفاظ کہنے پڑتے ہیں، صلاحیت پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ کہنا پڑتا ہے، وہ سارے کے سارا دین ہوتا ہے جب تک کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا سیاست الا ما وافق الشرع، سیاست صرف وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شریعت کے خلاف ہوگی تو اسلام میں اس کو نہ سیاست کہا جائے گا نہ اس کی اجازت دی جائے گی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سارے اقوال، ائمہ اربعہ کے سارے اقوال، سارے کے سارے قرآن اور حدیث ہی سے ثابت ہیں۔ ایک قول بھی کوئی بندہ ایسا نہیں نکال سکتا جو یہ کہے جی یہ صراحتاً قرآن کی اور حدیث کی مخالفت ہے۔ جتنے بھی جو بھی چیز ملے گی، خاص صحابہ نے اپنے زمانے میں بہت ساری چیزوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر عدت کے مسئلے میں اختلاف ہوا۔ کبھی ایک عورت ہے، وہ حاملہ ہے، وہ اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، وہ کتنی عدت گزارے؟ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، قرآن کی آیت ہے۔ اور بعض صحابہ فرماتے تھے نہیں، والذین یتوفون منہم ازواجہم یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جن کے خاوند فوت ہو جائے ان کو 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنی پڑے گی، وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ دونوں عدتوں کو دیکھا جائے گا، جو ان سے زیادہ بنے گی اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ ایک عورت حاملہ ہے، بچہ اس کا 9 مہینے کے بعد پیدا ہونا ہے، وہ اس کا خاوند فوت ہو گیا، 4 مہینے 10 دن گزریں گے تو ہم کیا دیں گے کہ اس کی عدت پوری ہو گئی۔ تو یہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہ حضرت علی نے اپنا دین بنا لیا، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہی کی بات ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے علامات قیامت کے اندر سے وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ قیامت کے اندر جہاں بہت سارا بگاڑ آئے گا،
ایک بگاڑ کی بات یہ بھی ہوگی کہ بعد میں آنے والے جو پہلے گزر چکے ان کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہونا ضرور ہے یہ، لیکن اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ یہ ہونا ضرور ہے۔ عزت تخذ الفیء دولا، کہ لوگ مال بیت المال کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھیں گے، لیکن اے اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ یہ ہونا ضرور ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں نہ ان میں سے بنا۔ یہ ضرور ہونا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کی فرما برداری کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے، اے اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ یہ ہونا ضرور ہے کہ لوگ باپ کی نافرمانی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ پھریں گے، لیکن اے اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ بنا، ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہوگا اور ادھر ادھر کی غیبتیں اور دنیا کی باتیں ہوں گی، ہونا ضرور ہے، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، لوگوں کے امیر اور ذمہ دار فاسق لوگوں کو بنایا جائے گا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ جیسے علامات قیامت میں سے جتنی چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں وہ یقیناً ہونی ہیں اور ضرور ہونی ہیں، اللہ کے نبی خبر دے کر گئے ہیں، لیکن ہماری سعادت یہ ہے کہ ہم ان بدبختوں میں سے نہ ہو جائیں۔ بڑی سخت قسم کی، اور اس کے بعد جو علامات بیان کرنے کے بعد فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ انْقَطَعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں گی تو انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اور انتظار کرنا کہ زمین پھٹے اور تم اس کے اندر دھنس جاؤ، اور انتظار کرنا کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش شروع ہو جائے، اور انتظار کرنا کہ تمہاری چہرے مسخ ہو جائیں۔ یہ ہونا ضرور ہے۔ امانت کے اندر خیانت ضرور ہونی ہے، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، لیکن اے اللہ ایسے بدبخت لوگوں میں سے ہمارا حشر نہ فرما، اور ہمیں اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون، جب تو کسی قوم کو اے اللہ ان کو کسی فتنے کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو ہمیں فتنے سے نکال کر ہمیں موت دے دینا، ہم ان لوگوں کے اندر شریک نہیں ہونا چاہتے۔ قیامت والے دن ہم ان لوگوں کے گروہ میں نہیں جانا چاہتے جو اس کام کے مرتکب ہو کر گئے ہیں، جنہوں نے کیا کچھ نہیں اور سوائے اس کے کہ ان کے نامہ اعمال میں ہر ایک کو برا بھلا کہنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، ایک عام مسلمان کی غیبت سے منع کیا گیا، ایک ایسے مسلمان کی غیبت سے جو واقعی برا آدمی ہے، جو بے نمازی ہے، جو بے دین ہے لیکن کلمہ پڑھتا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کی غیبت نہ کرتے پھریں۔ تو کیسے جائز ہو جائے گا ایک آدمی کھڑا ہو کر امام ابو حنیفہ کے خلاف باتیں کرتا رہے، ایک آدمی کھڑے ہو کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہے؟ یہ جائز ہو جائے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہو کر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرے؟ ایک آدمی کھڑے ہو کر امام بخاری کو کچھ کہتا پھرے؟ ایک آدمی کھڑے ہو کر امام غزالی کو کچھ کہتا پھرے؟ جن لوگوں نے دین اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا اور رات دن خرچ کر کے دین کی محنت کی تھی، ان کو برا بھلا کہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت تھوڑا ہے، بہرحال آج کے دور کے اندر تحقیق کا نام لے کر اور بہت سارے اچھے نام لے کر جیسے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، تحقیق اور ریسرچ کا نام لے کر صحابہ کو، ائمہ اربعہ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، یہ سوائے بدبختی کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ان حضرات کی قدر کرنے کی اور ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انت خلقت انفسنا وانت توفاها، لك مماتها ومحياها، ان احييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وان امتها فاغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحيم۔ اللهم اعط انفسنا تقواها، اللهم زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.